بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ عام طور پر جب نشہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں منشیات کو استعمال کرنے کے بعد جو انسان پر خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نشہ۔ ان میں سب سے نمایاں چیز شراب خوری کے نتیجے میں انسان پر نشہ چڑھ جاتا ہے۔ نشہ اس کے ہوش حواس جو ہے نا وہ قائم نہیں ہوتے، لوگوں کی شناخت نہیں ہوتی ہے، یہ کون ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، شناخت نہیں ہوتی، ایک وہ نشہ ہے۔ یہاں ایک روایت ہے اس میں یہ چند کیفیتوں کا نام نشہ رکھا ہے، لیکن وہ اس طرح کا نشہ نہیں ہے جو شراب خوری کے نتیجے میں جو ہے نا وہ انسان کو چڑھ جاتا ہے یا حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ علوم الحکم والمواعظ نام کی کتاب ہے ہمارے روایات کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 552۔ ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المال، انسان کو 3 قسم کے نشوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 5 قسم کے نشوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ نمبر 1 سکر المال، ایک مال کا نشہ۔ مال کے نتیجے میں انسان جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپے سے جو ہے نا وہ باہر ہو جاتا ہے۔ مال کا نشہ وہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ نمبر 2 سکر القدرہ۔ سکر القدرہ 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، ایک جسمانی قوت و طاقت کا نشہ، دوسرا قدرت سے مراد اقتدار کا نشہ۔ قدرت جسمانی قوت و طاقت کا نشہ اور ایک قدرت یعنی اقتدار کا نشہ۔ اقتدار جب بندہ دیکھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیارات ہیں، جس کو چاہوں میں گرفتار کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں رہا کروں، جس کو چاہوں جو ہے نا وہ اندر کر دوں، یہ انتہائی خطرناک ہے، شکر القدرہ۔ اور تیسرے نمبر پر سکر العلم، علم کا نشہ۔ بندہ 4 حرف جب پڑھ جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ بھائی وہ کچھ میرے معلومات میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بھی جو ہے نا وہ کافی میرا وہ احترام کرتے ہیں، تو جس طرح شراب خور کو نشہ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ عالم کو بھی نشہ چڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمونے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور میں نے بھی دیکھے ہیں کہ کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اصلا کسی کو انسان سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوتا۔ شکر العلم۔ اور چوتھا نشہ شکر المدح، وہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ جس وجہ سے بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی عالم دین کی تقریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ آج آپ کی تقریر کا کیا کہنا، یا مثلا کسی شاعر کی آپ تعریف کرتے ہیں، کسی کمال کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، مدح کے نتیجے میں بھی انسان کو نشہ چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من حذرک فقد بشرک، جو تمہیں ڈراتا ہے نا در حقیقت تو تمہیں بشارت دیتا ہے، ومن بشرک فقد حذرک، اور جو تجھے بشارتیں دیتا ہے تجھے جو ہے نا وہ سمجھو کہ وہ خطروں میں ڈالتا ہے، یہ خطروں میں ڈالتا ہے۔ مدح کے نتیجے میں انسان جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہ گردن میں سریا آ جاتا ہے، یہ اصطلاح ہے گردن میں ان تمام چیزوں کی وجہ سے گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ 5ویں چیز
سکر الشباب، ایک جوانی کا نشہ. ہاں، عقل مند کو چاہیے کہ ان 5 قسم کے نشوں سے اپنے آپ کو بچائے. مال کا نشہ، اقتدار کا نشہ، علم کا نشہ، مدہ چاپلوسی کرتے ہیں، اسی طرح جوانی کا نشہ. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ رِيحًا خَبِيثَةً. یہ جو 5 قسم کے نشے ہیں نا، ان میں سے ہر ایک سے بہت ہی یعنی بری طرح کی جو ہے نا وہ بدبو پھوٹتی ہے. ان 5 نشوں کی جو ہے نا وہ بدبو ہے. اچھا، اس بدبو کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تسلب العقل. یہ 5 نشے انسان سے عقل کو سلب کر دیتے ہیں. وَتَسْتَخِفُّ الْوِقَارَ، اور انسان کے وقار، عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. یہ 5 نشے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نشہ سے مراد وہ نشہ نہیں ہے جو شراب خوری کے نتیجے میں انسان کو چڑھ جاتا ہے. یعنی انسان میں غرور آ جاتا ہے. یہ مال کی وجہ سے غرور آ جاتا ہے، علم کی وجہ سے غرور آ جاتا ہے، جوانی کی وجہ سے غرور آ جاتا ہے، یہ لوگ تعریف کریں اس کی وجہ سے بھی غرور آ جاتا ہے، اور یہ 5 کی وجہ سے غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. اچھا، بندے میں جب تکبر آ جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ عجیب روایت ہے، یہ اصول کافی میں ہے، اور یہ جو ہے نا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. محمد، بڑا غور سے سنیے، بہت ہی پرمغز اور بامانہ حدیث ہے. ما من عبد الا وفی راسہ حکمۃ. حکمہ نکیل یا لگام. ویسے تو عربی میں لجام ہے، کچھ عربی کے الفاظ ہیں ان کو، کچھ فارسی کے الفاظ ہیں ان کو عربی میں لے جایا گیا ہے. لگام کو عربی میں لجام کہتے ہیں. چونکہ عربی میں گاف نہیں ہے لہذا گاف کی جگہ وہ جیم لگا دیتے ہیں اور لگام کو کیا کہتے ہیں؟ لجام. اچھا، یہ لجام تو یہ پورا جو ہے نا جو آپ کسی گھوڑے کو، گدھے کو یا ان کو پہنا دیتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو، خالی شہروں میں رہنے والوں کو شاید متوجہ نہ ہو، جب آپ گھوڑے کو لگام دیتے ہیں نا تو اس کے منہ میں وہ لوہے کا ہوتا ہے جو اس کو منہ میں ڈال دیتے ہیں. وہ سواری جب کھینچتا ہے ظاہر ہے لوہے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسی کے ذریعے ذرا سی ڈھیل دینے کے نتیجے میں یا تھوڑا سا جو ہے نا وہ کھینچنے کے نتیجے میں اس کی سپیڈ جو ہے نا یا تیز ہو جاتی ہے یا سپیڈ کم ہو جاتی ہے. حکمہ اس لوہے کے جو ہے نا وہ لگام کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے. اور وہ لگام ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے. ہر شخص کے دماغ میں، سر میں، یہ سر کا لفظ لکھا ہوا ہے، سر میں ایک حکمہ ہے، لگام ہے، اور اس کا وہ لگام کس کے ہاتھ میں دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک فرشتے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اشارے بھی یہ ہو سکتے ہیں، کنایے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا جی، میرا کام لفظی ترجمہ آپ کو سنانا ہے. اچھا جی، فَإِذَا تَكَبَّرَ، بندہ جب تکبر کرتا ہے نا، مال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، لوگوں کی تعریف کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے، یا مثلا اقتدار کی وجہ سے، جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے تو قال لہ، یہ فرشتہ اس متکبر سے کہتا ہے اتضع، پست ہو جا، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تجھے ذلیل اور خوار کرے. سادہ الفاظ میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اتضع، وضع، یہ حدیث بھی ہے، من وضع نفسہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو نیچے دکھائے، انکساری اور تواضع کا مظاہرہ کرے، خدا اس کو مقام بلند عطا فرماتا ہے. ومن رفع نفسہ وضعہ اللہ، اور جو اپنے آپ کو بہت اونچا ظاہر کرے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے. اتضع، پست ہو جا یا خدا تجھے ذلیل کرے. وضعک اللہ فلا یزال اعظم الناس فی نفسہ، اچھا اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
یہ بندہ یعنی اپنے طور پر یا اپنے تئیں سب لوگوں میں اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے، جبکہ یہ لوگوں کے نظروں میں حقیر اور پست جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ فلا یزال اعظم الناس فی نفسہ، یہ اپنے طور پر اپنے دل میں یہ لوگوں میں سب سے اپنے آپ کو عظیم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اصغر الناس فی اعین الناس، جبکہ لوگوں کے نظروں میں اللہ تعالیٰ اس کے مقام و منزلت کو گرا دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو حقیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، وَإِذَا تَوَاضَعَ، اور اگر وہ تواضع کا مظاہرہ کرتا ہے، خدا کے بعد سب سے افضل جس کا مقام ہے، رسول خدا مٹی کے اوپر بیٹھ کے فقیروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، مٹی کے اوپر بیٹھ کے فقیروں کے ساتھ۔ امام حسن کے بارے میں ملتا ہے، وہ فقیر جو لوگوں سے مانگ مانگ کے روٹی کے ٹکڑے جمع کرتے تھے اور ایک مٹی کے اوپر بیٹھ کے کھاتے تھے، ان کے قریب سے امام حسن گزرتے تھے، دعوت دیتے تھے، ان کے ساتھ جا کر باقی ٹکڑے کھاتے تھے، پھر فرماتے تھے دیکھو تم نے مجھے دعوت دی، میں نے تمہاری دعوت کو نہیں ٹھکرایا، کل میری طرف سے دعوت ہے۔ ان کو بلا کے کھانا بھی کھلاتے تھے، پھر بھرپور ان کی مدد بھی وہ کرتے تھے۔ اور جو تواضع کا مظاہرہ کرے رفعہ اللہ، خدا اس کو بلند فرماتا ہے۔ حتی قال له خدا اللہ، یعنی وہ فرشتوں سے کہتا ہے انتعش نعشک اللہ، یعنی بلند رہو، اللہ تعالیٰ تجھے بلند رکھے۔ فلا یزال اصغر الناس فی نفسہ، یہ اپنے آپ کو سب لوگوں سے معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت اور جو ہے نا وہ قابل احترام بنا دیتا ہے۔ یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 312 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے قابل تعریف صفت تواضع کو اپنانے اور قابل مذمت تکبر اس ناپسندیدہ صفت سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔